السلام علیکم۔ ہر کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے نا، لیکن ہم انسانوں کی کہانی وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ آج ہم اسلامی روایات کی گہرائیوں میں اتریں گے اور کائنات کی تخلیق سے لے کر پہلے انسان کی حیران کن داستان کا سفر کریں گے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے دلچسپ سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس زمین پر کون آباد تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بالکل وقت کی ابتدا میں لے جاتا ہے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو چلیں اپنے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ ذرا اس دنیا کا تصور کریں جہاں انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت یہ کائنات کیسی تھی اور اس بارے میں ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں؟ دیکھیں، انسان کی آمد سے پہلے زمین کیسی تھی، اس بارے میں بہت ساری تھیریز ہیں۔ کچھ سائنسدان فوسلز کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ ڈائناسورز کا دور تھا۔ کچھ پرانی کہانیوں اور روایات میں جنات کا ذکر ہے، تو کہیں انسان جیسی ہی کسی مخلوق کا، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید یہاں خلائی مخلوق کا ٹھکانہ تھا۔ لیکن ان تمام اندازوں اور تھیریز سے ہٹ کر اسلامی نصوص ہمیں ایک بالکل ہی مختلف منظر دکھاتی ہیں۔ سورہ ہود کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان، تب اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی ہر چیز کی تخلیق سے پہلے صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک موجود تھی۔ اور یہ بات اب اور بھی گہری ہو جاتی ہے جب ہم تقدیر کے اسلامی تصور کو سمجھتے ہیں۔ روایت کے مطابق زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا، لکھو۔ اس قلم نے لوح محفوظ پر وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ یوں سمجھیں کہ کائنات کا پورا بلو پرنٹ پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ اچھا، انسان سے پہلے زمین پر ایک اور باشعور مخلوق کو بسایا گیا تھا، اور وہ تھے جنات۔ روایت بتاتی ہیں کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے آگ کے ایک بے دھوئیں شعلے سے پیدا کیا گیا۔ لیکن جب انہوں نے زمین پر فساد مچایا تو فرشتوں کو بھیجا گیا، جنہوں نے انہیں دور دراز جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ اور اب باری آتی ہے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ یہ کوئی عام عمل نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مرحلہ وار تخلیق تھی۔ اس تخلیق کا آغاز ایک بہت ہی علامتی عمل سے ہوا۔ اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوری روئے زمین سے ایک مٹھی مٹی جمع کی، اور یہ کوئی عام مٹی نہیں تھی۔ اس میں ہر رنگ اور ہر قسم کی مٹی شامل تھی، سفید، کالی، سرخ، زرد، نرم بھی اور سخت بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم انسانوں میں اتنی ورائٹی ہے۔ ہمارا رنگ، ہمارا مزاج، ہماری فطرت، یہ سب کچھ اسی ایک مٹھی مٹی کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر اس مٹی کو کئی مراحل سے گزارا گیا۔ پہلے سے پانی سے گوندا گیا تو یہ چپکنے والا گارا بن گئی۔ پھر وقت کے ساتھ یہ سیاہ بدبودار کیچڑ میں تبدیل ہو گئی، اور آخر میں اسے سوکھنے دیا گیا، یہاں تک کہ یہ ایک پکی ہوئی کھنکھناتی ٹھیکری جیسی ہو گئی۔ اسی سے آدم کا قالب یعنی ان کا جسم تیار ہوا۔ حضرت آدم کے اس بے جان جسم کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ سوچیں ذرا، فرشتوں نے جب اسے دیکھا تو وہ کتنے حیران ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے اس سے پہلے ایسی عجیب و غریب مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ اسے بڑے تجسس سے دیکھتے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس بے جان جسم میں روح پھونکی گئی۔ جیسے ہی روح ان کے نتنوں میں داخل ہوئی، انہیں چھینک آئی، اور ان کے منہ سے جو پہلے الفاظ نکلے وہ تھے الحمدللہ۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ پہلے انسان اور اس کے خالق کے درمیان پہلا مکالمہ تھا۔ آدم کی تخلیق تو ہو گئی، لیکن اس کے فوراً بعد جنت میں تاریخ کی پہلی بغاوت ہوئی۔ یہ اطاعت کا ایک امتحان تھا جس نے خیر اور شر کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش کی بنیاد رکھ دی۔ اب آیا پہلا امتحان۔ اللہ نے تمام فرشتوں اور ابلیس، جو کہ ایک جن تھا، سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ نور سے بنے فرشتوں نے تو فوراً حکم کی تعمیل کی، لیکن آگ سے بنے ابلیس کا تکبر آڑے آ گیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہ تکبر کی وجہ سے ہونے والی تاریخ کی پہلی نافرمانی تھی۔ بس اسی نافرمانی کی سزا میں ابلیس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، اور جاتے جاتے اس نے قسم کھائی کہ وہ قیامت تک آدم کی اولاد کو بھٹکاتا رہے گا۔ یوں وہ انسانیت کا ازلی دشمن بن گیا۔ تو اب ابلیس تو نکل گیا، چلیں اب واپس آدم کی طرف چلتے ہیں اور جنت میں ان کی مختصر زندگی اور اس ایک واقعے کو دیکھتے ہیں جس نے انسانیت کی تقدیر ہی بدل دی۔ جنت میں ہر نعمت تھی، لیکن آدم علیہ السلام پھر بھی تنہا محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے جب وہ سو رہے تھے، ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وہ ان کی ساتھی اور سکون کا باعث بنی،
اور یہ بتاتا ہے کہ کمپینینشپ یعنی ساتھ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ انہیں جنت میں مکمل آزادی دی گئی، وہ جہاں چاہیں رہیں، جو چاہیں کھائیں، بس ایک شرط تھی، ایک خاص درخت کے قریب نہیں جانا تھا۔ انہیں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ اگر اس درخت کے پاس گئے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد دلا دیا گیا کہ ابلیس ان کا کھلا دشمن ہے۔ لیکن شیطان، جو اب ان کا دشمن تھا، وہ اپنا کام کر گیا۔ وہ قسمیں کھا کھا کر انہیں بہکاتا رہا کہ یہ تو ہمیشگی کا درخت ہے۔ آخر کار وہ دونوں اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس غلطی کا نتیجہ فوراً نکلا اور انہیں سزا کے طور پر جنت سے زمین پر اتار دیا گیا، جہاں سے انسانی زندگی کے اصل امتحان کا آغاز ہونا تھا۔ اب کہانی زمین پر شروع ہوتی ہے۔ یہاں جدائی ہے، پچھتاوا ہے، توبہ اور معافی ہے، اور پھر سے ایک نئی شروعات اور پہلے انسانی معاشرے کی تعمیر ہے۔ تو ہوا یہ کہ روایات کے مطابق حضرت آدم کو سری لنکا کے ایک پہاڑ پر اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں۔ ایک لمبے عرصے تک وہ دونوں جدا رہے، اپنی غلطی پر روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو ان کی ملاقات مکہ کے قریب عرفات کے پہاڑ پر ہوئی، اور پھر حضرت آدم نے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر تعمیر کیا، جسے آج ہم خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس عظیم کہانی کے آخری باب میں، یعنی حضرت آدم کی میراث۔ ان کی زندگی کیسی گزری، ان کی وفات کیسے ہوئی، اور وہ ہمارے لیے کیا اسباق چھوڑ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی، لیکن اس میں بھی ایک بہت دلچسپ روایت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال اپنی آنے والی نسلوں میں سے ایک نبی یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو تحفے میں دے دیے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو یہ بھی انسانیت کے لیے ایک سبق تھا۔ فرشتے خود جنت سے کفن اور خوشبو لے کر آئے، انہوں نے ان کے جسم کو غسل دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر ان کے بیٹوں کو سکھاتے ہوئے انہیں دفن کیا۔ اس طرح انسانیت کو تدفین کی مقدس رسم سکھائی گئی، جو الہی رہنمائی کا ایک آخری تحفہ تھا۔ تو آخر میں ایک سوال، اگر یہ کہانی ہمارے انسانی سفر کا آغاز ہے تو یہ ہمیں ہمارے اصل مقصد کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ غلطی، توبہ، آزاد مرضی اور خیر و شر کی یہ مسلسل کشمکش، یہ سب مل کر ہمیں کس منزل کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔